خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ کون سا نور آیا؟ سیدہ طیبہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے کی ولادت کا وقت آیا میں نے دیکھا کہ آسمان سے اتر کے جناب فرشتوں نے 3 جھنڈے لگائے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ، 3 جھنڈے لگائے گئے۔ فرمایا پھر میں نے دیکھا مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑ پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف دوڑ پڑے، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے، تمہیں مبارک ہو حضور آ گئے، تمہیں مبارک ہو حضور آ گئے۔ ہر طرف صدائے، اگر ترجمہ اپنی زبان میں کریں قومی زبان میں تو ہر طرف ایک ہی سما ہے، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کج کو لاؤ، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر کوئی یہ پوچھے کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا اہل بیت نے میلاد منایا، کہ تم میلاد منا رہے ہو، تو حضرت ہمارے فرماتے تھے صحابہ نے تو یوں میلاد منایا، ہم تو ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو ان کی برابری کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے تو یوں میلاد منایا، ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی، ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا، کسرا کے دروازوں کے اوپر جا کے دستک دے کے فرمانے لگے باہر نکلو، اب تمہارا دور حکومت ختم ہو گیا، اب تمہارا اقتدار اور سودی نظام ختم ہو گیا، اب رسول اللہ کا پاک نظام آ گیا۔ ارے بادشاہ ہو، ارے کج کو لاؤ، نگاہیں جھکاؤ حضور۔ یہ حکومتیں 2 نمبری پہ بےایمانی پہ بننے والی، جہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک بےایمانی راج کر رہی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ میلاد والے نبی کون سا نظام لے کے آئے۔ جب قیصر و کسریٰ کے ساتھ اسلام کی جنگیں ہو رہی تھی، ایران کی جنگ کے دوران جنگ فتح ہوئی، اس دوران مال غنیمت جمع ہو رہا ہے، ایک جوان آیا، چہرے پہ اس نے اس طرح نقاب ڈالے ہوئے، چہرہ چھپایا ہوا، آ کے سنتری کے پاس اتنی گٹھڑی ہیرے جواہرات کی، جو بادشاہ کی انگوٹھیاں، اس کے کنگن، اس کے ہار، اس کا تاج، باقی اس کے سونے والے خنجر، وہ سارا کچھ جناب اس کے پاس موجود ہے۔ وہ ایک گٹھڑی میں لا کے کہتا ہے اسے سنبھال لیجئے، یہ کوئی عام سامان نہیں ہے، بادشاہ کا سامان ہے۔ یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگا دی۔ جب دوڑا تو پیچھے سے سنتری کہتا ہے مجھے جاتے ہوئے اپنا نام بتاؤ تاکہ میں رجسٹر میں لکھ دوں کہ کون بہادر تھا جو بادشاہ کو مار کے اس کا سامان لے کے آیا ہے۔ تو جاتے جاتے وہ نقاب پوش
اپنے چہرے پہ اسی طرح نقاب رکھ کے یہ بات کر کے چلا گیا، مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا یہ سارا کچھ چھپا لیتا، کسی کی جرت نہیں تھی جو مجھ سے تلاشی لے کے لے سکتا۔ جس رب کے نام پہ یہ سارا کچھ دے کے جا رہا ہوں، جس نبی کے نام پہ بغیر خیانت کے ہر چیز دے کے جا رہا ہوں، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، میرے ابا کا نام بھی جانتے ہیں۔ ارے مرحبا، ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو، نگاہیں جھکاؤ، سیدہ طیبہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے شہزادے آئے، میں نے شام کے محل دیکھے، میں نے بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، میں کہتا ہوں نبی رحمت کا نور چمکے، ان کی اماں مکے میں بیٹھ کے شام اور بصرہ تک نظر فرما سکتی ہیں، تو رسول اللہ خود اپنی نگاہ نبوت سے سیالکوٹ کے غلاموں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ مدینے سے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ سیدہ طیبہ جو فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت آیا، میں نے دیکھا کہ ستارے میرے گھر کے قریب آ رہے ہیں، مجھے لگا بھی میرے چھت پہ گر جائیں گے۔ صدیوں بعد، آج سے 100 سال، 103-4 سال قبل ایک ہستی ہندوستان کے اندر آئی جس کو زمانہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ تو انہوں نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے عرض کیا، او میرے آقا کی اماں، وہ ستارے گرنے نہیں آ رہے تھے، وہ تو آپ کے شہزادے سے نور کی خیرات مانگنے کے لیے آ رہے تھے۔ صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکا دے ہے الہی، بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی فکر کا نام لے کے کوئی آج سادات کے خلاف بک بک کرے اور اپنے آپ کو کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، ایسے کسی ناسبی کے ساتھ فکر اعلیٰ حضرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے گجر خان کے ایک مولوی نے پوری دنیا کے سادات، جناب اعلیٰ پوری دنیا کے سادات کے بارے میں بک بکارا کر کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں فکر اعلیٰ حضرت والا ہوں، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ اسے بتانا چاہتی ہے کہ سیدوں پہ بک بک کرنے والے کا جناب اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے، نہ فکر اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے۔ فکر اعلیٰ حضرت تو یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ۔
बराबर आवाज आए, तू है ऐने नूर तेरा सब घरा। और मुझे मेरे समेत हर खतीब को, हर नात खान को, शायर को, मौलवी को, पीर को आला हजरत फरमा के गए, कोई ये मत समझे कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी इज्जत है। सबकी इज्जतें हजूर की वजह से, सबकी इज्जतें रसूलुल्लाह की वजह से हैं। खुद अपने आप को मुखातिब होके फरमा रहे हैं, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। ताजदार कलमे की लड़ी के अंदर पिरो दिया। आज आप और मैं एक छत के नीचे क्यों बैठे? अजान होती है नमाज के लिए, जब खड़े होते हैं एक सफ में क्यों खड़े होते हैं? कोई नहीं कहता कि जट्टा दी सफ बकरी होएगी ते गुजरां दी अलहदा होएगी, मलकां दी अलहदा होएगी, खाना दी अलहदा होएगी, अराइयां दी अलहदा होएगी। कोई बात नहीं करता, सारे कहते हैं जनाब आला जो पहले आएगा चाहे मजदूर भी हो उसका हक पहले आए। क्यों? सदका रसूलुल्लाह, जिसने हमारे अंदर से बिरादरियों के फर्क मिटाए, कौमों के फर्क मिटाए, जुबानों और रंगों के फर्क मिटाए। ये कुछ दिन कबल, ये तो अभी आजमाइश बढ़ गई है। सबसे पहले जब पुनहर में सैलाब आया है तो जिन हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से सिंधी और पठानों के दरमियान फासला बढ़ा, जिन हुक्मरानों के जुल्म और ज्यादतियों की वजह से पंजाबी और बलोचों के दरमियान फासला बढ़ा, पंजाबियों और सिंधियों के दरमियान फासला बढ़ा, दुनिया देख रही थी। जिस वक्त जनाब आला सैलाब आया तो जनाब हमारे पठान भाई तकलीफ में थे, तो पंजाबी भाई ट्रक भर भर के सामान वाले लेके जा रहे थे। कह रहे थे यार हुक्मरानों की जनाब पॉलिसियां और शैतानगियां अपनी जगह पे, हम और आप भाई भाई हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा। ये कौन है जो हमें दर्स दे के गया है? ये सिर्फ रसूलुल्लाह है जिनका दीन हमें दर्स देता है, और उन्हीं के नाम पे ये मुल्क हमारे बड़ों को अल्लाह ने अपने करम से अता किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये कौन है जो फर्क मिटाने वाला है? कौन है जो गोरे काले का फर्क मिटा गया, जो पंजाबी पठान का फर्क मिटा गया, सिंधी बलोच का, सिंधी पंजाबी का फर्क मिटा गया, बलोची पंजाबी के फर्क मिटा गया? वो सिर्फ मेरे और आपके मिलाद वाले आका, वो सिर्फ आपके और मेरे मिलाद वाले आका हैं जो जनाब रंगो नस्ल के फर्क को मिटाने आए, जिन्होंने अपने सीने पे उतरने वाली किताब अल्लाह की हमें पढ़ के सुनाई, जिसमें रब्बे करीम ने अपने हबीब की जुबानी हमें हुक्म दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम सब में इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। अगर जनाब आला कोई पैसे की बुनियाद पे इज्जतें होती तो कुरान का हुक्म ये ना होता। कुरान वाज़े फरमा रहा है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में इज्जत वाला वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला हो। अगर वो रसूलुल्लाह का करीबी हो और दीन को ना माने,
उस अबू जहल को नहीं माना जाता, हत्ता कि रसूलुल्लाह के चचा, रसूलुल्लाह का चाचा हो, सगा चाचा हो, कुरान क़यामत तक ऐलान करता रहेगा तब्बत यदा अबी लहब व तब। लेकिन बिलाल रंग काला है, हबशे का रहने वाला है, इस्लाम यूं इज्जत देता है, मक्के के चौधरी वडेरे सरदार सब नीचे खड़े होते हैं, रसूलुल्लाह का गुलाम काबे की छत पे खड़ा होता है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी, कलंदर सियालकोटी अपनी जुबान में कह गया, ओ मुसलमानों, ओ पंजाबियों, सिंधियों, मुहाजिरों, सराइकियों, अपनी जुबानों के बिरादरियों के नाम पे मत लड़ना। तुम्हारे अंदर और काफरों के अंदर फर्क है, वो ख्वाहिशात के बंदे हैं, तुम अल्लाह के बंदे हो। वो शैतान के पुजारी हैं, तुम रसूलुल्लाह के नौकर हो, रसूलुल्लाह के गुलाम हो। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। एक और मौके पे बाबा फरमाता है कि अगर तू इज्जत चाहता है, इज्जत का एक ही तरीका है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह की जिंदगी है। ऊंची बोलिए, इज्जत का अल्लाह ने रास्ता बता लिया। अब आप भी और मैं भी ये चाहते हैं हमें इज्जत मिले, मिलेगी वहीं से जहां से अल्लाह ने अपने हबीब की जुबानी कहलवाया है। क्या इज्जत है, कहां से मिलेगी? हजूर ने फरमाया, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद, जिहाद बगैर कोई इज्जत नहीं। इज्जत मिलनी है तो जिहाद से मिल। ऊंची बोले, इज्जत मिलनी है तो किससे मिलनी है? जिहाद। 2 घंटे बुनियानो मरसूस लड़े, जाके मोदी और तमाम जनाब कौम ट्रंप के कदमों में जाके गिरी। ट्रंप फोन कर रहा है, जनाब बस करें, बड़ी हो गई है इन्हां दे नाल। हमारे हजरात एक ट्रंप की काल के ऊपर लेट के कहते हैं, जी जी अब्बा जी जैसे आपका हुक्म है। और हमें ये कहने लगे, जी हजरत साहब देखें मईशत कैसे काबू आएगी, अगर जंग लग गई तो जनाब सड़कें तबाह हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, हम मकरूज कौम में हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। तो हिंदू बाज तो नहीं आया, पहले आपका पानी रोका, फिर रोक रोक के छोड़ा। वो अपनी आबी जारहियत से उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने से वो बाज तो नहीं आया। जितना नुकसान सैलाब से सड़कों का हुआ, घरों का हुआ, कीमती जानों का हुआ, इतना नुकसान जंग से नहीं हुआ, होना भी नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि इज्जत के साथ जिए, तो हम ये कहते हैं कि सैलाब के पानी में डूब मरने से बेहतर है कि जिहाद करते हुए लड़ते हुए मारे जाओ। लब्बैक लब्बैक। चली बड़ी बड़ी आहिस्ता सी, आते हुए जाते हुए बड़ी तेज थी, फला था, ये था। सारी शानें बरकतें अपनी जगह पे बरकरार हैं, पर जनाब बचपन में मेरे आका को लेके जो डाची चली उसकी शान तो सारे सुनाते हैं। जिस डाची पे बैठ के रसूलुल्लाह बदर में आए, ओहद में आए, उसकी बात किसने करनी? हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, असल तो कौम को ये सुनाने की जरूरत है कि मिलाद वाले आका जब तशरीफ लेके आए तो खंदक में कैसे आए, ओहद में कैसे आए, बदर में कैसे आए, हुनैन में कैसे आए, कैसे जनाब आला हुनैन के अंदर
جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، جب چاروں طرف سے دشمن نے گھیر کے جناب اعلیٰ ہر طرف سے تیر اندازی کی، صحابہ اپنے دفاع کے لیے وقتی طور پہ چند قدم پیچھے ہٹے تو اس وقت دیکھا کہ رسول اللہ تلوار لے کے کفار کی جانب آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا سن لیجئے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور جسے میری تلاش ہے آگے آ جائے، اسے پتا ہو کہ میں عبد المطلب کا پوتا محمد عربی تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے حضور کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کا لشکر کھڑا ہو، اگر حضور اکیلے بھی پوری دنیا کے کفر کے ساتھ لڑتے ہیں حضور فاتح قرار پاتے ہیں، اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے نہیں لڑتے، اللہ کی مرضی سے لڑتے ہیں۔ کس کی مرضی سے لڑتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے لڑتے ہیں۔ تو وہ میلاد والا نبی میدان میں بھی تشریف لائے جہاں پہ اس نبی کا نام نبی الرحمہ ہے، جہاں پہ اس نبی رحمت کا نام جناب اعلیٰ نبی کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہاں اس نبی کا نام نبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والا نبی۔ کس والا نبی؟ جنگوں والا نبی۔ اور جس بندے کو یہ لگے کہ جنگ کرنے سے حالات خراب ہو جائیں گے تو اسے کم از کم اسلام کی تاریخ ایک بار پھر پڑھنی چاہیے۔ آج یہاں پہ جتنے بندے بیٹھے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں، حج کر کے آنے والے بندے کو حاجی صاحب کہہ کے بندے ہاتھ چومتے ہیں، جھوک کے ملتے ہیں، حاجی صاحب آپ بڑی شان والے ہیں، آپ کعبہ شریف دیکھ کے آئے ہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے حج رسول اللہ نے زندگی میں ایک بار کیا اور جہاد رسول اللہ نے خود تشریف لے جا کے 27 بار کیا، اور اپنی موجودگی میں باقی جو صحابہ کو بھیجا اگر ان جنگوں کو بھی شامل کیا جائے تو 74 بار رسول اللہ نے جہاد کیا، ایک بار زندگی کے اندر میرے کریم آقا نے حج کیا۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے یہ کیسی منافقت ہے پھر آج کے لوگوں کی کہ حج جو ایک بار کیا وہ کر کے آئے وہ بندہ تو عزت والا ہو، اور جو حضور نے 74 بار کام کیا ہے وہ مجاہد حماس والا کیوں دہشت گرد ہو، وہ حماس کا مجاہد کیوں دہشت گرد ہو، وہ شام کا مجاہد کیوں دہشت گرد ہو، وہ یمن کا جناب اعلیٰ آرمی چیف اور تمام فوجی قیادت جو اس وقت پوری دنیا کے کفار سے ٹکرا رہی ہے وہ کیوں دہشت گرد ہو۔ خدا کی قسم اسلام دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گرد امریکہ ہے، دہشت گرد یورپ ہے، دہشت گرد وہ سارے کتے ہیں جو کٹھے ہو کے کبھی فلسطین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کبھی کٹھے ہو کے یمن کے اوپر، شام کے اوپر، کبھی افغانستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ رہی بات رسول اللہ کے غلاموں کی، رسول اللہ کے غلاموں کا ایک ہی کام ہے اقبال کی زبانی۔ اونچی بولیے، اقبال سے میں پوچھنے لگا ہوں، اقبال آپ بتا دیجئے مومن کو کیا کرنا چاہیے، مومن کو اسلام کیسے جناب اعلیٰ سمجھنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا۔ میں نے کہا اقبال یہاں 1000 دانے والی تسبیحاں ہیں، یہاں 2,000 5,000 دانے والی تسبیحاں لے کے ہمیں کہتے ہیں ہم تو صوفی لوگ ہیں، تم جہاد کی بات کر کے ملک میں افراتفری پھیلاتے ہو، انہیں آپ کیا جواب دیں گے؟ اقبال کہتا ہے یاد رکھنا حضور کا غلام وہی ہے جو رسول اللہ کے دین کی غیرت بھی رکھنے والا ہو۔ اونچی بولے، مجاہد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محمود غزنوی کی طرح ہوتے ہیں جو خود میدان کے اندر اتر کے جہاد کرتے ہیں، اور دوسرے مجاہد وہ ہوتے ہیں جو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے آستانوں کو مجاہدوں کے لیے رہائش کی جگہ بنا دیتے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے اپنا کرتا مبارک بھی عطا کرتے ہیں کہ کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تمہاری دعا قبول فرما دے۔ تو اگر آج کا کوئی صوفی اس طرح کرتا ہے کہ خود اگر میدان میں نہیں ہے تو میدان میں اترنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو بھی سبحان اللہ،
لیکن نہ کام کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. آپ کے لاکھوں مرید کس کام کے ہیں اگر رسول اللہ کا نظام مملکت اگر تخت پہ نہیں آتا تھا؟ اگر میلاد والے نبی کے لنگر آپ نے بھی کھائے، میں نے بھی کھائے، لیکن نظام وہی سود والا چلتا رہا، تو پھر آپ بتائیں آپ کی پیری مریدی کس کام کی ہے؟ آپ بتائیں پھر آپ کے ادارے کس کام کے ہیں؟ یہ مسجد اگر اس سے رسول اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے تو ایک کمرے اور عمارت کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. توجہ ہے؟ علاقے کا چودھری جوتیاں باہر اتار کے آیا ہے، جس کی کوٹھی 5 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے، وہ جوتیاں باہر رکھ کے آیا ہے. 20 25 ہزار کی جوتی ہو، اس نے کہنا باہر ہی رہے گی. میں خدا کے گھر میں جا رہا ہوں. یہ خدا کا گھر کیوں ہے؟ کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے دین سے ہے. اگر آپ کے آستانے کا تعلق حضور کے دین اور نظام سے نہیں ہے تو ہمیں بھی آ کے سمجھائیے کہ پھر یہ کس طرح عزت والا ہے. جو علماء، جو مشائخ، جو درویش، جو صوفی حضور کے دین اور آپ کے نظام اور آپ کے نظام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن جو ہر آنے والی حکومت کی چمچگیری کرے، اپوزیشن سے فیض مل رہا ہو تو ادھر سے لے لیں، حکومت سے مل رہا ہو تو ادھر سے لے لیں، اور کہیں اسی کسی نو کچھ نہیں کہندے، فقیر کسی نو کچھ نہیں کہندا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ کشف المحجوب شریف میں داتا حضور نے لکھا، حضور کی امت کے سب سے بڑے صوفی کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. اور صوفی وہ ہوتا ہے جو ختم نبوت کے لیے اپنی ساری سلطنت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، جو کہتا ہے کچھ بچے نہ بچے، حضور کے نظام کے لیے علم ہمیشہ اونچا رہے گا. تو آج کے مفاد پرست اس طبقے سے جو اس لیے لبیک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کہ کہیں جناب اس کے ساتھ حکام بالا ناراض نہ ہو جائیں. میں کیا کہوں، میں کہوں گا تو وہ ناراض کوئی نہ ہو جائے. میں اقبال سے سہارا لیتا ہوں. جی بولے ذرا. اقبال آپ بتائیں ایسے بندوں کے لیے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر حملہ ہوا پھر تو استعفے نہ دیے، جب ناموس رسالت پہ حملہ ہوا تو استعفے نہ دیے، ممتاز حسین قادری تختہ دار پہ چڑھا تو کسی نے استعفے نہ دیے، کسی نے میاں صاحب کی محبت میں استعفے دے دیے، کسی نے خان صاحب کی محبت میں دے دیے. تو ان لوگوں کے بارے میں پھر اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے رہے، اسمبلیوں میں بیٹھ کے بھی حضور کے دین کی بات نہ کر سکے. ایسے بندوں کے بارے میں اقبال آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کلندر سیالکوٹی بولا ہے. اونچی بولے. اقبال شکوا کرتے کہتے ہیں خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. خداوندا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری، کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. اقبال بتا دیجئے وہ بندہ جو صرف تسبیح کی بات کرے، حضور کی تلوار کی بات نہ کرے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، آدھی رات کو جو ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا تاجدار ختم نبوت. میں بھی ایک لنگر آپ کو دینا چاہتا ہوں.
ایک چودھری ریاض صاحب دیں گے, حاجی ریاض صاحب آپ کو لنگر دیں گے, ایک فقیر آپ کو لنگر دے کے جا رہے ہیں, بچے جوان بزرگ سب کے لیے. قبلہ حضرت صاحب کا کتاب بعد میں ہوگا, ابھی محفل چلے گی جب تک چاہیں گے دوست, محفل جاری رہے گی. فقیر سے لنگر لے لیں کہ میلاد والے آقا کیا لے کے آئے. میلاد والے آقا انسان کو انسان بنانے کا منشور لے کے آئے. لیجئے اپنے دماغ اور دل کی جھولیاں پھیلائیے. میں حضور کی کچھ حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا مولا نے ارشاد فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس وشر الناس من يضر الناس. لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, اور لوگوں میں بدترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے. میرے آقا کی دوسری حدیث حضور نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. حضور کی تیسری حدیث حضور نے فرمایا, یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا مت کرو, خوشخبریاں دو اور لوگوں کو دور مت کرو. اپنے آپ سے سوال کیجئے, پیرانامی فورس بنا کے لوگوں کو تھڑے سے سامان ان کا اٹھا کے, ریڑیاں چھین کے, رکشے چھین کے پرچے کرنا, یہ آسانیاں پیدا کرنے والا کام ہے کہ مشکل پیدا کرنے والا؟ ہولی ہولی بولو, مت نظر لگ جائے. یہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے کہ مشکل پیدا کرنے والا؟ کندھے کے اوپر جناب اعلیٰ شرطیں بیچ کے, کندھے کے اوپر جناب چیزیں رکھ کے, وہ بازار میں بیچنے والے کو گرفتار کر کے اس کا سامان ضبط کر کے اس کے اوپر پرچے وائلیشن کے دینے والے, یہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ مشکل پیدا کر رہے ہیں. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں, میلاد والے آقا کے ماننے والوں. میلاد والا نبی آسانیاں لے کے آئے. اونچی بولیں, میلاد والا نبی آسانیاں لے کے آیا, اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی. جب حضور کی بارگاہ میں عدی بن حاتم کی بہن آئی, حاتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے آئی, رسول اللہ پاس سے گزرے تو وہ رونے لگی. آپ نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میں حاتم کی بیٹی ہوں, میرا بابا بڑا سخی تھا, آج مجھے کوئی چادر دینے والا نہیں ہے, مجھے رہا کروانے میرا بھائی نہیں آ سکا, میں کیا ساری زندگی قید میں رہوں گی؟ تو آپ نے اپنی مزمل کی چادر جناب اتار کے رسول توجہ ہے بچے میرے شہزادے اے حرکت آپ مزمل کی چادر بھی عطا فرمائی, اور سرکار نے صحابہ کو بھی بھیجا, ساتھ میں تحائف بھی دیے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. جس وقت رسول اللہ کے صحابہ ان کو وہاں لے کے قبیلہ طے میں پہنچے, عدی بن حاتم نے تلوار نکالی, لڑنے کے لیے آگے بڑھا تو بہن نے کہا رک جاؤ, جتنی میری انہوں نے حفاظت کی ہے تو سگا بھائی ہو کے نہیں کر سکتی. وہ کہنے لگا کیا تو نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوئی, لیکن پڑھوں گی ضرور. ہوئی اس لیے نہیں کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ عورت ذات تھی, بزدل تھی, ڈر گئی, اس لیے تمہیں بتائے بغیر ابھی تک کلمہ پڑھا نہیں. لیکن میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں, میرے کہنے پہ ایک بار محمد عربی سے مل لو, بعد میں فیصلہ کر لینا. عدی بن حاتم اپنی بہن کے مشورے پہ مدینے میں آتے ہیں. اونچی بولے سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے آ کے دیکھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور مزمل کی چادر بچھا کے فرمایا بیٹھیے یہاں. میرے دل نے گواہی دی کہ جو اس طرح لوگوں کو عزت دیتا ہے وہ دنیا کا حریص نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے دیکھا قاری صاحب تشریف لے کے آئے تو پیر صاحب بھی کھڑے ہوئے, حضرت بھی کھڑے ہوئے, بھائی جان بھی کھڑے ہوئے, سب نے کہا ہماری کرسی حاضر, ہماری کرسی حاضر. تو بات وہی ہے مولا علی پاک والی کہ مولا علی تشریف لائے بزم میں, صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے, اٹھ کے کہنے لگے علی یہاں بیٹھیے. تو آپ نے فرمایا آپ تشریف رکھیں, پر ایک بات طے ہے, عزت والا ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے, عزت دار ہی کسی کو عزت دے سکتا ہے, بے عزت بندہ کسی کو عزت نہیں دے سکتا. میں پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے وزیروں, مشیروں اور صداروں وڈیروں کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لے رہا, اللہ ان کو ہدایت دے, کہ
جو مہمان کے آنے پہ بھی اس لیے استقبال نہیں کرتے کہ کسی کے آنے کے لیے انہیں کھڑا نہ ہونا پڑے. وہ پہلے اپنے ملازموں کو کہتے ہیں کہ بندوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں. جب مہمان آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ علاقائی چھوٹا سا فرعون نکلتا ہے. تو جب دروازہ کھلتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے مہمان کھڑے ہوں, اسے کسی کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے. تو ان لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ آنے والے کو عزت دینا حضور کی سنت ہے. اور حضرت سعد کو جس وقت میرے کریم آقا نے بلایا فیصلہ کرنے کے لیے بنو نذیر کا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اٹھو اپنے سردار کا احترام کرو, اکرموا الی سیدکم, اٹھو اور اپنے سردار کا احترام کرو. کسی آنے والے کو عزت دینا حضور کی سنت. کہتا ہے حضور نے چادر بچھائی, ایک بات میرے اندر سے آئی کہ یہ دنیا کا حریص نہیں ہو سکتا. کہنے لگے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب ہم چل پڑے, ابھی ہم جا رہے تھے کہ رستے میں ایک خاتون آئی جس کا ذہنی توازن جو ہے نا, وہ لوگ کہتے تھے اپنی جگہ پہ نہیں ہے, تو وہ پنجابی میں کہیں جھلی تھی, کملی تھی, دیوانی مائی تھی. اس نے آ کے کہا ہے محمد عربی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. حضور نے فرمایا جی مائی صاحبہ کیجئے بات. وہ کہنے لگی جی سب کے سامنے نہیں کرنی, تھوڑے سائیڈ پہ ہو جائیں. رسول اللہ چند قدم سائیڈ پہ چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں اور عدی بن حاتم بھی کہتے ہیں یوں کر کے حضور نے توجہ سے اس کی باتیں سننا شروع کی جیسے وہ مائی بڑی قیمتی باتیں کر رہی ہو. جو وہ کہنا چاہتی تھی حضور وہ ساری سنتے رہے. جب اس نے ساری سنا لی وہ خوشی خوشی چلی گئی. آج کے دور کا ایم پی ایم این اے تو بہت بڑی جگہ ہے, کوئی کونسلر ہو, کوئی محلے کا کوئی 4 آنے اس کے پاس ہو, کوئی اس طرح کی دیوانی بی بی اس کے پاس آ کے بات کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سمجھ آ گیا. لیکن یہ رسول اللہ ہیں جو ایک دیوانی عورت کی اتنی دیر بات سنتے ہیں جب تک وہ بولتی رہتی. تو کہتے ہیں جب وہ ساری باتیں کر چکی تو وہ چلی گئی. کسی نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ مائی تو بڑی دیوانی ہے, یہ تو پاگل ہے, یہ تو جھلی ہے, آپ نے اس کے لیے اتنی دیر کھڑے ہو کے باتیں سنی. سنیے میرے نبی کا فرمان. میلاد والا نبی فرماتا ہے جس کی کوئی نہ سنتا ہو میں بھی نہ سنوں تو اور کس نے سنی. اونی میں آدھا پروڑا اے ساڈا نبی کوٹھے آتے چڑھے ویکھ دے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار رو جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے. اگر اردو میں ترجمہ کریں تو جناب اعلیٰ میرے آقا کے کردار کو دیکھ کے یہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا. عدی بن حاتم کلمہ نبی پاک کا پڑھ لیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. اللہ تعالی زندہ باد. حاضری قبول فرمائے چودھری ریاض صاحب اور ان کی تمام ٹیم اور حضور کے سارے غلام جنہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا. مالک سب کو دونوں جہانوں کی خیر اور برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح اب آپ بیٹھے رہیں. کوئی بندہ ہمارے نہیں بسم اللہ آپ دعا فرمائیں, آپ دعا فرمائیں گے, پیر صاحب دعا فرمائیں گے. ہم سلام کا شعر پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام